پاشا صاحب یہ بتائیے کہ جو مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے، آج 16ویں قومی اسمبلی تشکیل پا چکی ہے، 302 اراکین نے حلف اٹھایا ہے۔ الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ محفوظ کیا تھا وہ ابھی تک محفوظ ہی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن ٹائم لے رہا ہے یہ درست ہے، یا یہ معاملہ واقعتاً کمپلیکیٹڈ ہو چکا ہے اتنا آئینی قانونی اعتبار سے کہ یہ بہت پھونک کے فیصلہ کرنا پڑے گا، اور یہ جو باقی لوگ رہتے ہیں سنی اتحاد کونسل کے، ان کا اسمبلی میں آنا ممکن دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں، دو چیزیں بڑی اہم ہیں، اور ایک لحاظ سے آپ کی سوال کا جو یہ حصہ ہے کہ کمپلیکیٹڈ ہو گیا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، اور دوسرا جو حصہ ہے وہ ہے کہ ان کو اتنا ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، ریزرو کر دیا اور 2 اور 2 4 کر دیتے، تاکہ اگر سنی اتحاد کونسل کے خلاف ہونا ہے تو وہ سپریم کورٹ میں رجوع کر سکے۔ الٹیمیٹلی مجھے یہی لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ میں ہی یہ میٹر جائے گا، کیونکہ جو ہیئرنگ کے دوران جو چیزیں سامنے آئیں اور جس لیٹر کی بنیاد پہ چیف الیکشن کمشنر صاحب نے یہ فرمایا کہ سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین آلریڈی اس کو سرنڈر کر چکے ہیں، تو لہٰذا آپ کا تو یہ نہیں بنتا، تو اس سے یہ جو ہے وہ ہم ایمفیسس گیدر کر سکتے ہیں کہ شاید وہ ان کو انکار کریں اور معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائے۔ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو سنی اتحاد کونسل جو کہ سابقہ پی ٹی آئی تھی، اس نے تھوڑی سی غلطی کر دی کہ جب ان کو پتہ چل گیا کہ ہمارا نشان ہم سے لے لیا گیا اور ہمیں بغیر نشان کے الیکشن لڑنا پڑے گا، ہمارے الیکشنز کو انہوں نے نامنظور کر دیا، لہٰذا ان کو یہ پہلے سوچنا چاہیے تھا اور اپنی جو لسٹ تھی اپنے نومینیشنز کی، یہ جو مخصوص فیمیل کینڈیڈیٹ ہیں اور مائنورٹیز کے، ان کی سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے جمع کروا دیتے تو وہ زیادہ بہتر تھا۔ لیکن دوسری طرف ایک اور چیز جس سے بڑی تقویت مل رہی ہے کہ پچھلے الیکشن میں باپ پارٹی کو جس طرح بلا کے ایک سیٹ دی گئی وہ آڑے آ رہی ہے اور اس کو انڈو کرنا بڑا مشکل نظر آ رہا ہے۔ ایسی سچویشن تھی اور 2 آزاد ممبران آپ کو یاد ہوگا کہ کے پی کے وہ شامل ہو گئے تھے باپ میں، اور ایک سیٹ جو ہے وہ دے دی گئی تھی ان کو بلا کے، اگرچہ اس میں انہوں نے پرائرٹی لسٹ نہیں دی ہوئی تھی پھر بھی دے دی گئی تھی۔ تو اگر اس انالوجی کو دیکھا جائے تو پھر ان کی بنتی ہے، سیٹس دینی چاہیے، اخلاقی طور پہ بھی ان کا حق بنتا ہے۔ قانونی طور پہ کچھ رکاوٹیں ہیں جو دور کرنا چاہیں تو کی جا سکتی ہیں۔ اب دیکھیں معاملہ جو ہے وہ سب جوڈیس ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس، اور وہ اس کو کب اناؤنس کرتے ہیں، ویسے آج تک ان کو صبح 10-11 بجے تک کر دینا چاہیے تھا اصولاً۔ اچھا پاشا صاحب، وہ جو خط کا ذکر ہوا چیف الیکشن کمشنر صاحب نے کیا، وہ تو واضح ہو گیا، خط سامنے آ گیا کہ وہ خط ریزرو سیٹس کے لیے تھا ہی نہیں، وہ تو لکھا تھا خود الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کونسل کو کہ آپ نے خواتین کو کتنے ٹکٹ دیے، 5% کا کوٹا پورا کیا، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے لسٹ اس لیے نہیں دی کہ ہم نے اپنے سمبل پہ الیکشن نہیں لڑا، تو وہ اس کا ریزرو سیٹ سے تو کوئی تعلق نہیں تھا اس خط کا۔ جی بالکل ارشاد صاحب، آپ درست فرما رہے ہیں۔ آرٹیکل 206 آف دی کانسٹیٹیوشن، اس کے تحت جو کہ ہر پارلیمانی پارٹی کو، ہر پولیٹیکل پارٹی کو یہ کہا گیا کہ وہ جب جنرل الیکشنز ہوں گے تو 5% کوٹا خواتین کے لیے مختص کریں گے اور اس کے مطابق ان کو ٹکٹ دیں گے۔ تو وہ روٹین کے تحت ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو خط لکھا، اور اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہم نے تو الیکشن لڑے ہی نہیں ہے، اور ایون چیئرمین نے بھی خود آزاد لڑا، لہٰذا ہم اس زمرے میں نہیں آتے، تو وہ انہوں نے سرنڈر کیا۔ تو وہ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں کہ وہ ریزرو سیٹس کے حوالے سے بالکل نہیں تھا، اور جو میں اسی لیے اس کی نشاندہی کی کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب نے وہ لیٹر دکھایا تو وہ کچھ ہم اس سے گیدر کر سکتے ہیں کہ اندازے ہی لگا سکتے ہیں کہ کیا تھے، ذہن سامنے آتا ہے، ذہن سامنے آتا ہے فیصلے کے بعد۔ اچھا، صدر مملکت نے بالآخر اجلاس کی منظوری دی۔ پہلے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو مخصوص نشستیں ہیں ان کو پورا کیا جائے۔ قومی اسمبلی جو سیکریٹریٹ ہے اس نے ایک نوٹیفیکیشن پہلے بھی جاری کر دیا تھا
یہ اجلاس پاشا صاحب اگر صدر مملکت منظوری نہ دیتے، وہ کال نہ کرتے اور یہ سیکریٹریٹ کے کہنے پہ ہو جاتا، تو کیا واقعی اس کی آئینی قانونی حیثیت نہیں ہونی تھی؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات نہیں ہے. میرا جو نقطہ نظر ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. چونکہ جو آئین کی منشا تھی وہ یہ تھی کہ الیکشن کے 21 دن کے اندر اندر اسمبلی کا اجلاس ہونا ہے، اور اگر 21 دن کے آگے چلا جاتا ہے تو پھر یہ جو آئینی جو تھی جو آئینی ذمہ داری تھی وہ پوری نہ ہوتی، تو پھر اسمبلی کا بعد میں اجلاس بلانا وہ بھی غیر آئینی قرار پا سکتا تھا کہ 21 دن کے اندر اندر نہیں ہوا. تو میرا خیال ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہیں وہ جاتے جاتے نان ایشو کو ایشو بنانے کی کوشش کر رہے تھے، اور اپنی پارٹی میں اپنی جو ایک ہے وہ دوبارہ واپسی اور اسی نمبر پہ آنے کی کوشش کر رہے تھے. اس لیے انہوں نے ایسی بات کی. کیا ہی بہتر ہوتا کہ وہ پہلے کر دیتے اور یہ سبکی نہ ہوتی. آج وہی انہوں نے کیا کہ رات کے لیٹ آورز میں انہوں نے اسمبلی کا اجلاس آج کے لیے بلا کے تو وہ کر دیا. میرا خیال ہے کہ یہ اوور ڈوئنگ کی گئی ہے محترم صدر صاحب کی طرف سے. اچھا، یہ اب پی ٹی آئی یا بانی پی ٹی آئی گئے ہیں توشہ خانہ کیس میں، سائفر کیس میں عدالت کے پاس سزا کی معطلی کے لیے. پہلی تو بات یہ ہے کہ کتنا وزن ہے کہ یہ سزا معطل ہوگی، اور دوسرا یہ سزا معطلی کے بجائے بریت کی درخواست دینی چاہیے تھا، یا سزا معطلی کی درخواست پہلے ہوگی اور پھر بریت کی بعد میں ہوگی؟ شاہ صاحب، بریت کی وہ جو اپیل ہوتی ہے وہ بریت کے لیے ہی فائل ہوتی ہے. اچھا. اور اس کے اندر ایک پٹیشن فائل ہوتی ہے سسپینشن آف سینٹینس کے لیے. اچھا. اب سزا چونکہ اس میں ان کی زیادہ ہے، اتنی جلدی وہ کیس لگنے والا نہیں ہے. لیکن جو پروسیجر ڈیفیکٹس ہیں اس میں، وہ پہلے بھی آپ کے پروگرام میں بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ جب وہ مین ریگولر اپیل کی ہیئرنگ ہوگی تو اس میں لا محالہ طور پہ جو بینیفیشری ہوں گے وہ جناب عمران خان صاحب ہوں گے. اچھا. لیکن پاشا صاحب آپ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ اپیل میں یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ جہاں سے ان کو اعتراض ہے کہ ٹرائل موقع نہیں ملا تو ہائی کورٹ واپس بھی بھیج سکتی ہے کہ اس کو ری ٹرائل کیا جائے. جی، جہاں پہ کوئی پروسیجر ڈیفیکٹ پوائنٹ آؤٹ ہوتا ہے اور وہ بڑا آن دا فیس آف اٹ نظر آ رہا ہے تو پھر ہائی کورٹ ریمانڈ کر سکتی ہے کہ یہ پروسیجر ڈیفیکٹس دور کریں اس کیس میں اور اس کے بعد فیصلہ کریں آن میرٹس. تو یہ ممکن ہے، یہ بھی ممکن ہے. اور اس کے علاوہ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایویڈنس آئی ہے اس کو بھی ریگولر اپیل کی ہیئرنگ کے دوران وہ دیکھ سکتے ہیں، اس کو انالائز کر سکتے ہیں کہ کیا اس ایویڈنس میں اتنا سبسٹینس تھا کہ ان کو یہ سزا ہونی چاہیے تھی، اور اگر ایویڈنس ہی اتنی کمزور ہوئی ہے اور وہ اس قابل نہیں ہے کہ سزا کا بنتا تو وہ بری بھی کر سکتے ہیں.